أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، نمازیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی یعنی اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں آپ مومنین کی خدمت میں یہ اس کا والا ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اور خطبہ نمبر 27 ہے، یہ آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔ اور یہ خطبہ اس کے مطالب وہ آج جو دنیا میں حالات گزر رہے ہیں، اس کو اگر پڑھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ گویا امیر المؤمنین آج کی اس امت سے خطاب فرما رہے ہیں۔ تو آپ توجہ فرمائیے گا، خطبہ طولانی ہے، مجھے بہت وضاحت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں صرف علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کی معذرت چاہتا ہوں، علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علیہ ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس خطبے کے مطابق امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص اولیاء کے لیے کھولا، یعنی ہر کسی کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب جن لوگوں میں قابلیت دیکھتا ہے کہ وہ اپنی جانیں اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے، آج کی اصطلاح میں جانی نقصان بھی کروا سکتے ہیں اور اپنی اکانومی بھی خراب کروا سکتے ہیں، اللہ کے حکم پر ڈٹ جانے کی وجہ سے، اپنے اصولوں پر، اپنے حقوق پر کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے جو ڈٹ جاتے ہیں، تو انہی پر اللہ تبارک و تعالی یہ دروازہ کھولتا ہے جنت کا، جس کا نام جہاد ہے۔ اور باقی لوگ طاقتوروں کے سامنے خوشامدیں کر کے اور ہیلے کر کے اور اپنا بہت کچھ بیچ کر بھی، سودا کر کے بھی کام چلا لیتے۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے، لخاصۃ اولیائہ عربی کے لفظ یہ کھولا ہے۔ یہ تقوی کا لباس ہے اور اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے۔ جو لوگ اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں ذلت اور خواری کا لباس پہنا دیتا ہے اور مصیبت اور ابتلا کی ردا اوڑھا دیتا ہے، اور ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیے جاتے ہیں، اور مدہوشی اور غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، اور جہاد کو ضائع اور برباد کرنے کی وجہ سے حق اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے،
ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ ظالم بدماشی کرتے ہیں اس کے ساتھ، اسے انصاف نہیں ملتا۔ مولا فرما رہے ہیں میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا۔ یہ شامیوں کے بارے میں مولا علی پکارتے تھے اور لوگ سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے، نہیں آتے تھے، چلنے کے لیے تیار نہیں تھے جہاد کے لیے۔ اب جو مولا دلائل دے رہے ہیں اور نکات بیان فرما رہے ہیں کہ تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اس کا انجام کیا ہو، اور پہلے بتا دیا کہ یہ جہاد کا دروازہ اللہ اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولتا ہے۔ اور انہیں خاص دوست کیوں کہا؟ کیونکہ وہ اپنی جانیں اور مال، جن کے لیے انسان دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں مال بنانے کے لیے، جھوٹ بولتے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں مال حاصل کرنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے بعض اوقات پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ کے حکم پر یہ دونوں دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا، اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ انہوں نے تیاری تو کر لی، تم دھاوا بول دو۔ اللہ کی قسم، جن قوم کے افراد پر ان کے گھروں کی حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دی اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ میں عرض کروں کہ گویا آج امت سے خطاب ہے، تمہارے فلسطین پر قبضہ کر لیا گیا، تمہاری فلان جگہ پر حملے کر دیے گئے، اور تم ٹس سے مس نہیں ہوتے، تم بٹے ہوئے تقسیم ہو۔ غور کیجئے گا، اس بنی غامد کے آدمی، ایک شخص تھا سفیان ابن عوف، اسی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان کو قتل کر دیا۔ یہ مولا کے سپاہیوں میں سے ایک دستہ لے کر اس بنی غامد کے سفیان ابن عوف سے لڑنے کے لیے، وہ لشکر بہت زیادہ تھا، یہ کم تھے، ان کو شکست ہوگی، شہید ہوگی، اس کی طرف مولا اشارہ فرما رہے۔ شامی کیا کرتے تھے؟ سلطنت اسلامی کے بغاوت کی ہوئی تھی انہوں نے امیر المومنین کے خلاف، تو وہ غارت گریاں کرتے تھے، کسی شہر پہ حملہ کر دیا، وہاں لوٹ مار بچائی، لوگوں کے دلوں میں دہشت ڈالتے تھے، امیر المومنین کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا، اور مجھے تو یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان عورتوں اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے اور ہاتھوں سے کنگن اور گلو بند اور گوشوارے اتار لیتا تھا، اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوائے اس کے کہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامتیں کر کے اس سے رحم کی التجا کریں۔ جناب ٹرمپ، جناب بنیامین نتنیاہو، جناب فلان، جناب فلان، لیکن جرأت سے بات نہ کر سکتے۔ ابدی خطبے علی علیہ السلام کا کلام، وہی حالات۔ تو میں نے کہا کسی ایک سے نہیں، پوری امت سے خطاب ہے گویا یہ امیر المومنین۔ خوب، پھر وہ لوگ یعنی وہ جو غارت گریاں کرتے ہیں وہ لدے پھدے ہوئے پلٹ گئے، لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے، کسی نے انہیں کچھ کہا بھی، انہیں زخم بھی نہیں آیا، نہ کسی کو زخم آیا نہ کسی کا خون بہا، آرام سے لوٹ مار کر کے چلے گئے، اور یہ وظیفے کرتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فلان اور فلان کے، کر کچھ بھی نہیں سکتے۔
اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی. اتنے بڑے سانے ہیں. بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی مر جانا چاہیے. العجب ثم العجب، اللہ کی قسم، ان لوگوں کا کتنا زندہ جملہ دیکھیے، ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا. تم مسلمان ہو، تم منتشر ہو اور وہ سارے اکٹھے. اللہ کی قسم، ان کا باطل پر اکٹھا ہو جانا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ کو بڑھا دیتا ہے. تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا خود نشانہ بنے ہوئے. تمہارے میں جرت نہیں، تم تو تیروں کا خود نشانہ بنے ہوئے. تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے. وہ تم سے لڑتے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو. تمہارا برا ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو. اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو گرمی بہت شدید ہے، اتنی مہلت دے دیں کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے. اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کڑاکے کی گرمی ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ کڑاکے کی سردی ہے، اتنا ٹھہر جائیے کہ سردی کا موسم گزر جائے. یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کی یہ تمہاری باتیں، اصل میں یعنی تمہارے بہانے ہیں. جب تم، غور کیجئے گا، جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر اللہ کی قسم تلواریں دیکھ کے اس سے زیادہ بھاگو گے. تم میں سردی اور گرمی کی برداشت نہیں ہے، تلواروں کی برداشت تم میں کہاں ہو. اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں، یہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. شکلیں تمہاری مردوں جیسی ہیں لیکن ہو تم نامرد. اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں، تمہاری عقلیں بچوں جیسی اور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی مانند. عورتوں کی طرح آرزویں کرتے ہو، سویٹ ڈریمز میں پڑے رہتے ہو. دشمن کے سامنے لڑنے کی تمہارے اندر جرت نہیں ہے، وہ جو مرضی کر رہے ہیں. میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم کو دیکھا بھی نہ ہوتا. میں تو یہ چاہتا تھا کہ نہ تم کو دیکھتا، نہ تم سے کوئی جان پہچان ہوتی. ایسی جان پہچان جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنی. تم مجھے ملے ہو کہ جو جہاد کے لیے تیار نہیں. اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا، میرے دل کو یعنی خون سے بھر دیا اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چھلکا دیا. تم نے مجھے غم کے گھونٹ پلائے ہیں، تم نے مجھے غم کے گھونٹ پے در پے پلائے ہیں. ایک کے بعد ایک غم کا گھونٹ تمہاری سستی اور بزدلی کی وجہ سے مجھے پینا پڑا ہے. نافرمانیاں کر کے تم نے میری تدبیر اور رائے کو تباہ کر دی. میں جو تدبیر کرتا ہوں تم میری بات نہیں مانتے. تم نے میری نافرمانیاں کر کے میری تدبیر اور رائے کو تباہ کر دیا. یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو بہادر لیکن جنگ کے طور طریقوں سے ناواقف ہے. بات تم نہیں مانتے، لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ اس کو طریقہ نہیں آتا. خود بہادر ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے، اس کو جنگ کی پلاننگ، تدبیریں، طریقے نہیں آتے. اللہ ان کا بھلا کرے. کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کا تجربہ رکھنے والا اور میدان کارزار میں میرے سے پہلے کارنامے انجام دیے ہوئے ہو؟ کوئی ایسا ہے جس کا جنگ کا ریکارڈ میرے سے زیادہ ہو اور تجربہ میرے سے زیادہ ہو؟ میں تو ابھی 20 برس کا نہ تھا کہ جنگ اور ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب تو میں 60 سال سے اوپر کا ہو گیا ہوں.
اب تو میں 60 سے اوپر کا ہو گیا ہوں، لیکن، اور یہ آخری جملہ اس خطبے کا دردناک، مولا فرماتے ہیں وَلَكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ، اس کی رائے کی کیا حیثیت جس کی بات نہ مانی جائے۔ اس کی رائے کی کیا ہے، چاہے وہ دنیا کا بہترین لیڈر ہی کیوں نہ ہو، جس کی قوم، جس کی امت اس کی بات نہ سنے اور وہ وقت آنے پر جہاد کرنے سے کترائیں تو پھر، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔ یہ خطبہ یہاں پر تمام ہوتا ہے، یعنی اس کا وہ حصہ جو سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے نہج البلاغہ میں نقل کیا، خطبہ نمبر 27 ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے حالات۔ آج مسلمانوں کی تعداد آپ دیکھیے اور مسلمانوں کا آپس کا انتشار دیکھیے، مفادات کا، مادی مفادات کا ٹکراؤ دیکھیے، دینی مفاد سب کا ایک ہے، یاد رکھیے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ جو بھی پڑھتا ہے یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسے پتہ ہے دینی مفاد ایک ہی ہے، لیکن دنیاوی مفادات مختلف ہیں۔ دنیاوی مفادات اس دین کے دشمنوں سے جڑے ہوئے ہیں بعض لوگوں کے، لہٰذا ایک قوم وہ تنہا اس دنیا کی، بلکہ لوگوں کے بقول انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور ترین فوجوں کے سامنے ڈٹے ہوئے، اور اپنے حقوق کے لیے اور جن باتوں کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اس پر وہ کمپرومائز نہیں کر رہے اور اس کی قیمت ادا کر رہے۔ اور یاد رکھیے کہ جن کی فکر اللہ کے قرآن کی آیات سے پرورش پائی ہو اور فرامین صحیح ہے محمد و آل محمد سے پرورش پائی ہو، ان کو مر جانے سے اور مال و اسباب کی تباہی سے خوف نہیں ہوتا، بلکہ ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ کب سے انتظار کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دروازہ ان کے لیے کھول دے، اور مولا کے اس فرمان کے مطابق یہ دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات پڑھیں محمد
دوسرے خطبے میں ایک مرتبہ پھر تکرار کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی، یعنی اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، اپنے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی۔ تو ایک ہی نقطہ بنیادی طور پر عرض کرنا چاہوں گا، جو موجودہ حالات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو غور کر کے اور توجہ سے پڑھتے ہیں، اس کی آیات سے آشنا ہیں، تو یہ ابدی قیامت تک کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب جیسے بھی حالات پیش آ رہے ہوں، چاہے امن کا زمانہ ہو چاہے جنگ کا زمانہ ہو، ایسے دشمن کا سامنا ہو جس سے خطرہ انسان کو لاحق ہوتا ہے، کسی ملک کو لاحق ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی آیات رہنمائی کرتی ہیں۔ 23 سال میں تدریجاً قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ہی دفعہ میں نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن حکمت یہ تھی کہ اسلام کی تحریک ہر روز اس کو ایک نئے چیلنج کا سامنا ہوگا، ایک نیا موڑ آئے گا، نشیب و فراز آئیں گے، تو ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت اور احکام آتے رہے، اور اس طرح ان 23 سالوں میں اسلام کی تحریک جن حالات سے گزری، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت سے وہ تمام اصول نازل کر دیے اپنی کتاب میں، جو اب قیامت تک مسلمانوں کو، امت کو پیش آنے والے حالات میں اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس نور کے ذریعے دیکھے، ورنہ تو اپنے انالیسز ہوں گے، اپنے تجزیے ہوں گے، اپنی تحلیل ہوگی۔ دیکھیں، سوچ اور فکر میں نے کہا جن کی قرآن کی آیات سے بنتی ہے، صحیح روایات سے بنتی ہے، جو قرآن کے عین مطابق ہوتی ہیں، ان کے دماغ جس طرح سوچتے ہیں، دوسروں کے دماغ جن میں وہ آیات نہیں ہیں سوچ ہی نہیں سکتے۔ جیسے ایک گدھ سوچ ہی نہیں سکتا شاہین کے دماغ میں کیا چلتا ہے، کیونکہ اس کا سارا فوکس مردار ڈھونڈنے پہ ہوتا ہے، کہاں کوئی مرا ہوا جانور نیچے پڑے، وہ بھی ہوا میں ہی اڑتا ہے، اور شاہین بھی ہوا میں ہی اڑتے ہیں، لیکن شاہین کی نظریں کس پر ہوتی ہیں؟ شکار پر، اور گدھ کی نظریں کس پر ہوتی ہیں؟ سائز بھی گدھ کا کافی بڑا ہوتا ہے، لیکن نظریں مردار پر ہوتی ہیں، اس کی سوچ مردار خوری پر، اور جس کا سارا شوق مردار خوری پر ہو، اسے شاہین بے وقوف لگتا ہے کہ یہ کیوں خود تکلیف اٹھاتا ہے، جب وہ ہر روز نیچے جانور مر رہے ہیں اور کھانے کے لیے بریک فاسٹ اور لنچ اور ڈنر سب کچھ اویلیبل ہے مرداروں کی شکل میں، تو میں خود کیوں زحمت کروں؟ تو اس کو خود زحمت کرنے والا بے وقوف لگتا ہے۔ جب انسانوں کا فوکس اس دنیا کا فائدہ نقصان ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے بڑی کامیابی سے ہٹ کیا ایرانیوں کو، اگر یہ امیر المومنین کے زمانے میں ہوتا تو یہ کہتا بڑا کامیابی سے، تو یہ کہتا بڑی کامیابی سے ہٹ کیا ابن ملجم نے امیر المومنین کو، لیکن اگر آپ امیر المومنین کی فکر کو جانتے ہو تو اس فکر کے مطابق بدبخت ترین اور ناکام ترین انسان ابن ملجم ہے، اور کامیاب وہ ہے جو کہتا ہے فزت ورب الکعبہ۔ غور کریں اس پر، کون سی کامیابی ہے؟ سر میں ضربت لگی ہے،
دنیا سے جانے والے کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. تو بالکل اسی طرح جتنے لوگ حق پر کھڑے ہوئے بموں سے ان کے بدنوں کے چیتھڑے اڑ گئے، مگر ہم روتے نہیں ہیں. کربلا میں پامال بدنوں کو روتے نہیں ہیں. کون کامیاب ہے، پامال کرنے والے یا پامال ہونے والے؟ کون کامیاب بتائیں؟ مسئلہ ہے کہ انسان راہ حق پر ہو، پھر اسے پرواہ نہیں. آپ جملہ سنتے ہیں شہزادہ علی اکبر کا، کیا کہا تھا انہوں نے، کیا فرمایا تھا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کیا پرواہ کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے. یا شہزادہ قاسم نے کیا فرمایا تھا، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے. گدھ نہیں سوچ سکتا، یہ گدھ نہیں سوچ سکتا جس کے ذہن میں یہ دنیا کا مردار بھرا ہوا ہے، اس کی لذت بھری ہوئی ہے. وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ بدن پہ تیر کھانا شہد سے زیادہ میٹھا کیسے ہو سکتا ہے. اکانومی تباہ ہو جانا یہ شہد سے زیادہ، جان و مال سارا دشمن لوٹ کر لے جائے یہ کہہ رہا میں کامیاب ہو گیا. گدھ یہ بات نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اس کا دماغ وہ شاہین جیسا ہے ہی نہیں. اس کی تربیت فکر کی وہ ہوئی نہیں ہے. اس کے انالیسز، اس کے تبصرے، اس کے تجزیے سارے کے سارے اسی مردار دنیا پر فوکس کی وجہ سے ہے. وہ اس لذت کو محسوس ہی نہیں کرتا، ان لوگوں کی لذت کو جن سے کہا بھی جائے کہ محفوظ مقام پہ چلے جاؤ تو کہتے ہیں نہیں جانا. آپ جانتے ہیں رہبر شہید کو یہ کہا گیا تھا، نہیں گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہی فکر کا فرق ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، یہ تو سمجھداری نہیں تھی. خوب آپ نے پڑھا یا سنا ہوگا جس ماہ رمضان میں امیر المومنین کو ضربت لگی، امام کی سیرت تھی رات کے اندھیرے میں اناج کی بوری اپنی پشت پر لاد کر جا کر غریبوں مسکینوں کو دیتے تھے، کھلاتے تھے. جنگ نہروان کے بعد جب خطرات بہت بڑھ گئے تو امیر المومنین سے بعض مخلصین نے کہا، آج کی زبان میں کہوں ان کے سیکیورٹی والوں نے کہا کہ حالات اچھے نہیں ہیں، یا آپ تھوڑی روٹین چینج کر دیں یا کچھ لوگوں کو ساتھ رکھ لیں. امام نے فرمایا نہیں رکھیں، نہیں رکھیں. وہ کسی اور وادی میں جی رہے ہوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا جب ضربت لگی فرمایا فزت و رب الکعبہ. یہ افسانے تھوڑی ہیں. اس قوم نے، ہمارے ان ایرانی بھائیوں نے ان تعلیمات کو، جن کو ہم سن کے صرف واہ واہ کرتے ہیں یا سبحان اللہ کرتے ہیں یا رو پڑتے ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا. اس طرح جان دی جاتی ہے، اپنے اختیار سے شہادت کا انتخاب اس طرح کیا جاتا ہے. ورنہ اگر دنیا کی نگاہ سے دیکھو تو کوئی دانش مندی نظر نہیں آئے گی. دنیا کی نگاہ سے دیکھو کربلا کہاں دانش مندی نظر آئے گی. سن لینا اور تقریر کر دینا اور ہے، لیکن اپنی جان و مال داؤ پہ لگانا اسی راستے پر چلنے کے لیے یہ وادی اور ہے. توجہ فرما رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک سورہ ہے قرآن کی، سورۃ الصف. یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تب سے یہ جنگ شروع ہے جب سے آدم زمین پہ آئے تھے. اللہ اور ابلیس کی جنگ، اللہ اور ابلیس کی جنگ، تاکہ اللہ انسانوں کی آزمائش کرے. تو یہ سورہ صف کی 2 آیات آپ کے سامنے، 2 تو نہیں، یہ 4 ہیں، میں جلدی سے پڑھ دوں گا. اس جنگ کو سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا جن کی فکر میں آیات قرآن موجود ہو ان کو نظر آ جاتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. یہ غزوہ احد کے بعد یہ آیات اتری تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دشمنوں کے لشکر کا اور اپنے لشکر کا تعارف کرواتا ہے. سورہ صف آیت نمبر 8، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی یہ اسلام کے دشمن. البتہ کچھ اسلام ان کی اپنی مرضی کے ہیں، وہ انہیں پسند ہے، انہیں سپورٹ کرتے ہیں. وہ اسلام جو ان کی پسند کا نہیں ہے
اسلام کے دشمنوں کی پسند کا نہیں ہے، اس کے دشمن یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جب کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اللہ نے یہ کرنا ہے۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیا مطلب نور کو؟ نور کیا ہے؟ دین حق، یہ نور ہے۔ اور پورا کیسے ہوگا؟ فرمایا لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے۔ اللہ نے غالب کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے، اللہ اپنے نور کو، اس دین کو غالب کرے گا۔ راستہ کیا ہے؟ کس طرح سے ہوگا؟ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے تم کرو گے۔ جہاد وہ دروازہ ہے جو اللہ اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے۔ 11، کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہوتا تو یہی تمہارے لیے بہترین چیز تھی کہ اللہ کے اس نور کا غلبہ اللہ نے تمہارے ذریعے کروانا ہے، ورنہ وہ تو اگر چاہتا تو نہ شیطان کو مہلت دیتا، اور اگر وہ چاہتا تو دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اس کی نافرمانی نہ کر سکتا۔ یہ آزمائش ہے جو ہر زمانے میں جاری ہے، اور ہر زمانے میں اللہ نے اتمام حجت کر دیا ہے اپنی کتاب کی آیات کے ذریعے سے، اور رسول پاک نے اپنی سیرت کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایک اہل سنت عالم کے بقول معروف ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، اہل سنت کہہ رہے ہیں، جنگ کی تاثیر دیکھیں آپ، استقامت کی شہادت کی تاثیر دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا شاید، معروف ہے، میں ابھی نام نہیں لے رہا، انہوں نے کہا آیت اللہ خامنائی کی شہادت اس صدی کی سب سے بڑی شہادت ہے، اور اس شہادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اس خیالی امت کو پھر ایک چانس دیا ہے، اور شاید یہ آخری چانس ہو اس خیالی امت کو کہ یہ اپنے آپ کو ایک حقیقی امت بننے کی طرف حرکت میں لائے اور اسلام کے دشمنوں کا مل کے مقابلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو متحد ہونے کی اور دشمنان اسلام کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کی اور موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔